یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی قائم ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی ظہری صاحب، جو مسلسل معارف اہل بیت پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ تو قبلہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس خصوصی ٹائم نکال رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن کے لیے۔ قبلہ آج کا کیا موضوع ہوگا ہمارا، کس موضوع پہ ہم بات کریں گے؟ پہلے تو میں اپنے سامعین کے لیے دعا گو ہوں، یہ عشرہ برکت ہے اور اللہ کی برکتوں کو اور رحمتوں کو اور مغفرتوں کو آپ سمیٹ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے، قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا کرتے رہیے جن کے توسط سے یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہم بھی یقیناً آپ کے لیے اس ماہ مبارک میں دعا گو ہیں۔ آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اور جو گفتگو ہے، یہ 17 رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، 17ویں سحری ٹرانسمیشن ہے، اور آج کے دن کے بارے میں ویسے تو کئی روایات موجود ہیں، لیکن آج کے دن کے بارے میں کم از کم 5 کتابوں میں اور مستند ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم کو جب اس نے اپنا مہمان بنایا ہے تو اس رات کو شب معراج کہتے ہیں، اور وہ یہی 17 رمضان کی رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان ہے، تسبیح کے لائق ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو معراج کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جی قبلہ، آپ کی اس بات سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم 27 رجب کو ایک معراج کا دن مناتے ہیں جو بہت مشہور ہے، تو کیا یہ 17 رمضان پہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی معراج ہے، تو اس میں کیا فرق ہے 27 رجب اور 17 رمضان میں؟ دیکھیے، روایات تو بہت موجود ہیں اور مختلف روزیں، 21 رمضان کی بھی روایت موجود ہے، اور بھی کئی روایات موجود ہیں، تو وہ بھی معراج ہو سکتی ہے، لیکن 27 رجب کی جہاں تک بات ہے تو وہ معراج نہیں ہے، اور یہ ہمارے یہاں مغالطہ ہے جس کو درست کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم جب 27 کو، وہ یقیناً ایک عید کا دن ہے، لیکن وہ کسی اور چیز سے منسوب ہے۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، عدیہ دعا کی کتابوں کو دیکھیے، تو اس دن کے اعمال وارد ہوئے ہیں، حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور اس دن کا نام یوم مبعث ہے۔ ہم اسے عید مبعث کے نام سے مناتے ہیں کیونکہ اس دن نبی مبعوث ہوئے تھے، یعنی بعثت سے مراد کیا ہے؟ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو نبی ہوتا ہے، لیکن اعلان نبوت اس دن جو ہے خدا نے حکم دیا کہ جائیے اور اعلان نبوت کیجئے، تو وہ عید مبعث ہے 27 کو۔ ویسے 27 کے کئی اور دن ہیں، اور معراج عقیدہ اہل تشیع یہ ہے کہ معراج کوئی ایک مرتبہ نہیں ہے۔ امام صادق آل محمد کا یہ قول متعدد کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو 120 مرتبہ معراج اللہ نے کرائی۔ یہ میں نے مختلف موضوعات پہ عرض بھی کیا، تو یہ ہمارے نوجوان دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ 120 معراجیں ہیں۔ اگر آپ کوئی مختلف تذکرہ یا مختلف طرز کی روایت سنیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور معراج کا تذکرہ ہو، اور جو آپ پہلے سے سنے بیٹھے ہیں وہ کسی اور معراج کا تذکرہ ہو۔ تو 27 تو حتماً معراج کی تاریخ نہیں ہے، دیگر روایات موجود ہیں، لیکن 17 رمضان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ، اور قوی روایات اس کی ہے کہ 17 رمضان کو نبی کو معراج ہوئی۔ جی قبلہ، بہت خوب، آپ نے بہت اچھا ہمارے سوال کا جواب دیا۔ اچھا، یہ معراج تو بہت آپ نے بتایا کہ 120 معراج ہے، تو ایک یہ معراج جو ام ہانی کے گھر سے ہوتی ہے، اور باقی معراج کہاں سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، ایک جو مشہور بات ہے اور جو روایت معراج کی، کیونکہ ہم یہی سنتے ہیں کہ ایک ہی معراج ہے، اور یہی لوگوں کے ذہن میں رائج ہے کہ معراج ایک ہی مرتبہ ہوئی، اور اس کی تاریخ بھی ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ 27 کو منائی جاتی ہے۔ ویسے علماء عراق و ایران کے اور کتابوں میں جو روایات ہیں وہ کثیر ہے، علماء اہل تشیع کی کتابوں میں، کہ 120 مرتبہ معراج ہے۔ ایک معراج کے بارے میں جو کہ مشہور ہے وہ جناب ام ہانی، جو کہ مولا علی کی بہن ہے، جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی مرتبہ ابو طالب کی ایک پہچان ہے کہ ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے معراج ہو رہی ہے۔ یہاں سے چلے ہیں تو جناب ام ہانی سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پہنچے ہیں تو ہمارے یہاں کثرت سے یہ روایات ہے کہ ذکر علی ہوا ہے، تو معراج کہتے ہی وہاں ہے جو ابو طالب کے گھرانے سے شروع ہو اور ابو طالب کے گھرانے پہ ختم ہو۔ دوسری بات یہ کہ
جناب ام ہانی کا تو ظاہر ہے کہ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں، روایات آل محمد میں یہ ملتا ہے کہ اور بھی مقامات ہیں۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ مولا علی کے، چونکہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ معراج ہیں تو مکان بھی مختلف ہیں جہاں سے معراج ہوئی ہے۔ مولا علی کے گھر کی روایت بھی ملتی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، ہم نے 10 رمضان کو عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل براق لے کے آئے، یہ روایت میں موجود ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ رکے۔ تو ایک جناب ام ہانی کا گھر، ایک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ان کا گھر، مولا علی کا گھر، اور شیب ابی طالب کی روایات بھی موجود ہیں کہ شیب ابی طالب سے بھی معراج ہوئی۔ تو یہ 4 مقامات تو واضح ہیں روایات میں، اور بھی ظاہر ہے کہ 120 معراجیں ہیں تو کتنے مختلف مقامات ہوں گے جہاں سے معراجیں ہوں گی۔ قبلہ بہت خوب آپ نے جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ یہ عقیدہ معراج کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، یہ ایک اختلافی موضوع ہے علماء شیعہ اور عالم اسلام کے درمیان۔ کئی علماء عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ روح کو معراج ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم کا جسم وہیں رہا، لیکن میں مکتب تشیع میں جو حدیثیں کثرت کے ساتھ ہماری کتب اربعہ میں موجود ہیں اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ معراج جسمانی کا عقیدہ رکھنا لزوم شیعت، لوازمات شیعت میں سے لازم ہے، اور امام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو ان 3 چیزوں پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ایک رجت، ایک معراج، ایک تقیہ، جو ان تینوں چیزوں پہ جزیات ایمان پہ یقین نہ رکھتا ہو وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ اور معراج جسمانی، ہم جو قائل ہیں وہ معراج جسمانی کے۔ اس کا ایک بڑا لطیف واقعہ ہے، اور بہلول دانہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور آپ مجالس میں تذکرہ بہلول کا سنتے رہتے ہیں، اور یہ اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے خلیفہ ہارون کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور انہوں نے کافی سارے ائمہ کا جو وقت ہے اسے درک بھی کیا ہے۔ لیکن معراج بغداد میں، ظاہر ہے کہ حضرت بہلول کی قبر آج بھی وہیں موجود ہے جو عراق گئے۔ حضرت بہلول کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ بغداد میں علماء کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ بات طے ہونی تھی کہ معراج روحانی ہوئی ہے، نبی کا جسم نہیں گیا، روح سے معراج ہوئی ہے، اور 18,000 عالمین کی سیر کر کے، اور خدا نے اپنے حبیب کو وہ سب عالمین دکھائے اور روح واپس آئی۔ تو ایسے میں نماز مغرب کا وقت آ گیا تھا۔ بہلول جب پہنچے تو بہلول کے کان میں یہ گفتگو آئی کہ معراج روحانی تھی۔ تو بہلول کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بہلول دیوانے تھے، تو دیوانے ہوئے تھے، اور وہ بھی حکم امام سے، کیونکہ قتل کا فتویٰ مانگا تھا بادشاہ نے امام کاظم کا، تو امام کو خط لکھا کہ اب میں کیا کروں، تو مولا کے حکم سے دیوانے ہو گئے۔ تو ایسے میں بہلول پہنچے، اور اس وقت کے مفتی تھے، عالم تھے بہلول۔ جب پہنچے تو علماء اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ معراج روحانی، تو کہا اچھا معراج روحانی ہے، کہا اچھا نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو حضرت بہلول نے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے، یہ آیت پڑھی۔ حضرت بہلول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے علماء نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت بہلول نے آیت اس طرح پڑھی کہ سبحان الذی اسریٰ بروحہ، کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے روح کو معراج کرائی۔ تو پیچھے سے علماء نے پکار کے کہا، وہ سمجھے کہ شاید بہلول آیت غلط پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آواز دے کے کہا عبدہی عبدہی عبدہی۔ پیچھے سے جیسے ہی عبدہی آواز آئی تو پلٹ کے کہنے لگے جب معراج عبد کو ہوئی ہے تو روحانی معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑا لطیف واقعہ ہے جو ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن جو عقیدہ معراج ہے، اللہ نے اس کی اٹیسٹیشن دی ہے۔ جہاں یہ سورہ مبارکہ 2 صورتیں ہیں جہاں معراج کا تذکرہ، ایک سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، جس میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان ہے وہ ذات جس نے معراج کرائی رات کے وقت اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کہاں سے معراج ہوئی؟ مسجد حرام سے، پہلے مسجد حرام گئے، تو کہا کہ مسجد حرام کون سی ہے؟ تو کہا وہ اللہ کا گھر ہے۔ کہا مسجد اقصی سنا ہے کہ وہاں گئے تھے، بیت المقدس، تو کہا مسجد اقصی تو آسمانوں پر ہے۔ کہا مولا پھر بیت المقدس اس کا کیا مقام ہے، کیا وہاں نہیں گئے؟ کہا گئے ہیں لیکن اس سے افضل مسجد کوفہ، مسجد اقصی آسمانوں پہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث تواتر کی حد تک ہمارے یہاں موجود ہیں کہ جس مسجد اقصی کا سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ ہے وہ آسمانوں کی مسجد ہے۔ اور دوسری سورہ مبارکہ والنجم ہے، جہاں خدا یہ اٹیسٹیشن دے رہا ہے، یہ ضمانت دے رہا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ماتھے کے بل اترتے ہوئے تارے کی، قسم ہے تارے کی جو پیشانی کے بل آیا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یہ تو بولتا ہی نہیں، بس وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔
یہ کہنا خدا کا بتا رہا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں، تو آپ ذرا تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے تو آپ کو منافقین کا وہ قول مل جائے گا جہاں نبی نے معراج کے کل احوال بیان کیے اور لوگوں نے کہا کہ بھائی کی محبت میں بہک گئے ہیں، اور کہا کیا، جب تازے معراج سے واپس آئے تو کثرت سے بھری پڑی ہے یہ روایت کتابوں میں، صحیفۃ الابرار سے بہار الانوار تک کتابیں چھلک رہی ہیں اس روایت سے کہ نبی سے پوچھا گیا بأی لغت تو خاطبک، سرکار کس لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی، تو مسکرا کے کہنے لگے خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، میرے پروردگار نے علی کے لہجے میں مجھ سے گفتگو کی، اور میں نے پوچھا پالنے والے تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں، تو آواز قدرت یہ آئی کہ آپ کے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت کو نہیں پایا، تو اللہ تو قادر ہے کسی بھی لہجے میں، جب وہ موسیٰ کے لیے درخت سے بول سکتا ہے تو نبی کے لیے پردے سے کیوں نہیں بول سکتا، تو کہا علی کی محبت پائی تاکہ آپ کا قلب مطمئن ہو جائے، تو ہم نے علی کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی، اور آگے تسلسل سے آیتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمارے قریب آیا اور ایسے مقام پہ پہنچا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ قریب ہوتا گیا اور قربت کا یہ منزل آ گئی قربت کی کہ یہاں سے مہمان بڑھا، وہاں سے میزبان نے استقبال کیا، اور 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اور ہم نے اپنے عبد پر وحی کی، جو بھی کی، ماں اوحا، یہ ماں کا لفظ یاد رکھیے گا، ہم نے وحی کی، ماں اوحا، جو بھی کی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کسی اعلیٰ قیادت کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کیمرہ میٹنگ ہوتی ہے اور بتایا نہیں جاتا بھائی کیا گفتگو ہوئی، جو بھی ہوئی بھائی آپ کو کیوں بتائیں، تو محبوب اور اس کی گفتگو ہے، تو پتہ کب چلا، پتہ تب چلا جب حجۃ الوداع سے واپس آئے اور اللہ کے نبی سے اللہ نے یہ کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر ماں، وہی لفظ ماں ہے جو نازل کیا گیا تھا، نہ یہاں بتایا نہ وہاں بتایا، اس سے پتہ چلا کہ جو معراج پہ ملا تھا وہ کچھ نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب تھی، اسی لیے امام صادق کا قول ہے کہ ولایت علی وہ تحفہ ہے جو ہمارے جد رسول اللہ نے اللہ سے بالمشافہ لیا ہے، یعنی اس قربت کی منزل پہ لیا ہے، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے، کیا تم اس بات پہ جھگڑ رہے ہو جو تمہارے نبی نے دیکھا آسمانوں پر، ما زاغ البصر، اس کی نظر بھٹکی نہیں ہے اور اس کے دل نے اسے جھٹلایا، یہ سورہ مبارکہ نجم کی آیت ہیں تواتر سے، اس کی نظر بھٹکی نہیں ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا اس نے جھٹلایا نہیں ہے، اور اس نے اس چیز کو دوبارہ بھی دیکھا جب وہ جنت الماوا میں تھا، جب وہ سدرۃ المنتہا پہ تھا، اور ہم نے اسے اپنی آیت کبریٰ دکھائی ہے، سب سے بڑی آیت دکھائی ہے، تو پوچھا گیا وہ آیت کبریٰ کون سی ہے، علی ممبر کی مسجد پہ ہیں، مسجد کوفہ ہے، ممبر ابیض ہے، مسجد اعظم ہے، کوفے کا شہر ہے، کسی نے پوچھ لیا یا علی یہ بتائیے کہ کون سی آیت کبریٰ دیکھی ہے اللہ کے نبی نے معراج پہ، تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اللہ کی مجھ سے بھی بڑی کوئی آیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً معراج پہ، اور یہ نبی کی تواتر سے حدیث علماء شیعہ میں بھری پڑی ہیں اور شیعہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ نبی نے معراج پہ دیکھا اور زیارت بھی کی، اور ایک تمثیل اللہ نے بنائی ہوئی ہے، فرشتے اسے دیکھتے ہیں اور مولا علی کے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو آسمانوں پہ ایک چہرہ ہے مولا علی کا، اور آنے والے دنوں میں ہم شہادت امیر المومنین کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس روایت کی اور تفصیل میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت خوبصورت قبلہ شب معراج پر گفتگو فرما رہے ہیں، ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب جو مسلسل معارف اہل بیت پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، تو قبلہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس خصوصی ٹائم نکال رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن کے لیے۔ قبلہ آج کا کیا موضوع ہوگا ہمارا، کس موضوع پہ ہم بات کریں گے؟ پہلے تو میں اپنے سامعین کے لیے دعا گو ہوں، یہ عشرہ برکت ہے اور اللہ کی برکتوں کو اور رحمتوں کو اور مغفرتوں کو آپ سمیٹ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے، قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا کرتے رہیے جن کے توسط سے یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم بھی یقیناً آپ کے لیے اس ماہ مبارک میں دعا گو ہیں۔
آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اور جو گفتگو ہے یہ 17 رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، 17ویں سحری ٹرانسمیشن ہے، اور آج کے دن کے بارے میں ویسے تو کئی روایات موجود ہیں، لیکن آج کے دن کے بارے میں کم از کم 5 کتابوں میں اور مستند ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم کو جب اس نے اپنا مہمان بنایا ہے تو اس رات کو شب معراج کہتے ہیں، اور وہ یہی 17 رمضان کی رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان ہے، تسبیح کے لائق ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو معراج کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جی قبلہ، آپ کی اس بات سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم 27 رجب کو ایک معراج کا دن مناتے ہیں جو بہت مشہور ہے، تو کیا یہ 17 رمضان پہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی معراج ہے، تو اس میں کیا فرق ہے 27 رجب اور 17 رمضان میں؟ دیکھیے روایات تو بہت موجود ہیں اور مختلف روزیں، 21 رمضان کی بھی روایت موجود ہے اور بھی کئی روایات موجود ہیں، تو وہ بھی معراج ہو سکتی ہے، لیکن 27 رجب کی جہاں تک بات ہے تو وہ معراج نہیں ہے، اور یہ ہمارے ہاں مغالطہ ہے جس کو درست کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم جب 27 کو، وہ یقیناً ایک عید کا دن ہے لیکن وہ کسی اور چیز سے منسوب ہے۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، عدیہ دعا کی کتابوں کو دیکھیے تو اس دن کے اعمال وارد ہوئے ہیں، حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور اس دن کا نام یوم مبعث ہے۔ ہم اسے عید مبعث کے نام سے مناتے ہیں کیونکہ اس دن نبی مبعوث ہوئے تھے، یعنی بعثت سے مراد کیا ہے؟ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو نبی ہوتا ہے، لیکن اعلان نبوت اس دن جو ہے خدا نے حکم دیا کہ جائیے اور اعلان نبوت کیجئے، تو وہ عید مبعث ہے 27 کو۔ ویسے 27 کے کئی اور دن ہیں، اور معراج عقیدہ اہل تشیع یہ ہے کہ معراج کوئی ایک مرتبہ نہیں ہے۔ امام صادق آل محمد کا یہ قول متعدد کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو 120 مرتبہ معراج اللہ نے کرائی۔ یہ میں نے مختلف موضوعات پہ عرض بھی کیا، تو یہ ہمارے نوجوان دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ 120 معراجیں ہیں۔ اگر آپ کوئی مختلف تذکرہ یا مختلف طرز کی روایت سنیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور معراج کا تذکرہ ہو، اور جو آپ پہلے سے سنے بیٹھے ہیں وہ کسی اور معراج کا تذکرہ ہو۔ تو 27 تو حتماً معراج کی تاریخ نہیں ہے، دیگر روایات موجود ہیں، لیکن 17 رمضان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ، اور قوی روایات اس کی ہے کہ 17 رمضان کو نبی کو معراج ہوئی۔ جی قبلہ، بہت خوب، آپ نے بہت اچھا ہمارے سوال کا جواب دیا۔ اچھا، یہ معراج تو بہت آپ نے بتایا کہ 120 معراج ہے، تو ایک یہ معراج جو ام ہانی کے گھر سے ہوتی ہے اور باقی معراج کہاں سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، ایک جو مشہور بات ہے اور جو روایت معراج کی، کیونکہ ہم یہی سنتے ہیں کہ ایک ہی معراج ہے اور یہی لوگوں کے ذہن میں رائج ہے کہ معراج ایک ہی مرتبہ ہوئی، اور اس کی تاریخ بھی ہمارے ہاں پاک و ہند میں یہ 27 کو منائی جاتی ہے۔ ویسے علماء عراق و ایران کے اور کتابوں میں جو روایات ہیں وہ کثیر ہیں، علماء اہل تشیع کی کتابوں میں، کہ 120 مرتبہ معراج ہے۔ ایک معراج کے بارے میں جو کہ مشہور ہے وہ جناب ام ہانی، جو کہ مولا علی کی بہن ہے، جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی مرتبہ ابو طالب کی ایک پہچان ہے کہ ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے معراج ہو رہی ہے۔ یہاں سے چلے ہیں تو جناب ام ہانی سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پہنچے ہیں تو ہمارے یہاں کثرت سے یہ روایات ہے کہ ذکر علی ہوا ہے، تو معراج کہتے ہی وہاں ہے جو ابو طالب کے گھرانے سے شروع ہو اور ابو طالب کے گھرانے پہ ختم ہو۔ دوسری بات یہ کہ جناب ام ہانی کا تو ظاہر ہے کہ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں، روایات آل محمد میں یہ ملتا ہے کہ اور بھی مقامات ہیں۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ مولا علی کے، چونکہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ معراج ہیں تو مکان بھی مختلف ہیں جہاں سے معراج ہوئی ہے۔ مولا علی کے گھر کی روایت بھی ملتی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، ہم نے 10 رمضان کو عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل براق لے کے آئے، یہ روایت میں موجود ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ رکے، تو ایک جناب ام ہانی کا گھر، ایک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ان کا گھر، مولا علی کا گھر، اور شیب ابی طالب کی روایات بھی موجود ہیں کہ شیب ابی طالب سے بھی معراج ہوئی۔ تو یہ 4 مقامات تو واضح ہیں روایات میں، اور بھی ظاہر ہے کہ 120 معراجیں ہیں تو کتنے مختلف مقامات ہوں گے جہاں سے معراجیں ہوں گی۔ قبلہ، بہت خوب آپ نے جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ یہ عقیدہ معراج کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، یہ ایک اختلافی موضوع ہے علماء شیعہ اور عالم اسلام کے درمیان۔ کئی علماء عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ روح کو معراج ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم کا جسم وہیں رہا، لیکن میں مکتب تشیع میں جو حدیثیں کثرت کے ساتھ ہماری کتب اربعہ میں موجود ہیں اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ معراج جسمانی کا عقیدہ رکھنا لزوم شیعت، لوازمات شیعت میں سے لازم ہے، اور امام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو ان 3 چیزوں پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ایک رجت،
ایک معراج، ایک تقیہ، جو ان تینوں چیزوں پہ جزیات ایمان پہ یقین نہ رکھتا ہو وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ اور معراج جسمانی، ہم جو قائل ہیں وہ معراج جسمانی کے، اس کا ایک بڑا لطیف واقعہ ہے۔ اور بہلول دانا وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور آپ مجالس میں تذکرہ بہلول کا سنتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے خلیفہ ہارون کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور انہوں نے کافی سارے ائمہ کا جو وقت ہے اسے درک بھی کیا ہے۔ لیکن معراج بغداد میں، ظاہر ہے کہ حضرت بہلول کی قبر آج بھی وہیں موجود ہے جو عراق گئے۔ حضرت بہلول کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ بغداد میں علماء کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ بات طے ہونی تھی کہ معراج روحانی ہوئی ہے، نبی کا جسم نہیں گیا، روح سے معراج ہوئی ہے، اور 18,000 عالمین کی سیر کر کے، اور خدا نے اپنے حبیب کو وہ سب عالمین دکھائے اور روح واپس آئی۔ تو ایسے میں نماز مغرب کا وقت آ گیا تھا، بہلول جب پہنچے تو بہلول کے کان میں یہ گفتگو آئی کہ معراج روحانی تھی۔ تو بہلول کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بہلول دیوانے تھے، تو دیوانے ہوئے تھے، اور وہ بھی حکم امام سے، کیونکہ قتل کا فتویٰ مانگا تھا بادشاہ نے امام کاظم کا، تو امام کو خط لکھا کہ اب میں کیا کروں، تو مولا کے حکم سے دیوانے ہو گئے۔ تو ایسے میں بہلول پہنچے، اور اس وقت کے مفتی تھے، عالم تھے بہلول۔ جب پہنچے تو علماء اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ معراج روحانی، تو کہا اچھا معراج روحانی ہے، کہا اچھا نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو حضرت بہلول نے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے، یہ آیت پڑھی۔ حضرت بہلول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے علماء نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت بہلول نے آیت اس طرح پڑھی کہ سبحان الذی اسریٰ بروحہ، کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے روح کو معراج کرائی۔ تو پیچھے سے علماء نے پکار کے کہا، وہ سمجھے کہ شاید بہلول آیت غلط پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آواز دے کے کہا ابدہی ابدہی ابدہی۔ پیچھے سے جیسے ہی ابدہی آواز آئی تو پلٹ کے کہنے لگے جب معراج اب کو ہوئی ہے تو روحانی معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑا لطیف واقعہ ہے جو ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن جو عقیدہ معراج ہے، اللہ نے اس کی اٹیسٹیشن دی ہے، جہاں یہ سورہ مبارکہ 2 صورتیں ہیں جہاں معراج کا تذکرہ، ایک سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، جس میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان ہے وہ ذات جس نے معراج کرائی رات کے وقت اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کہاں سے معراج ہوئی، مسجد حرام سے، پہلے مسجد حرام گئے، تو کہا کہ مسجد حرام کون سی ہے، تو کہا وہ اللہ کا گھر ہے۔ کہا مسجد اقصی سنا ہے کہ وہاں گئے تھے، بیت المقدس، تو کہا مسجد اقصی تو آسمانوں پر ہے۔ کہا مولا پھر بیت المقدس اس کا کیا مقام ہے، کیا وہاں نہیں گئے؟ کہا گئے ہیں لیکن اس سے افضل مسجد کوفہ، مسجد اقصی آسمانوں پہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث تواتر کی حد تک ہمارے یہاں موجود ہیں کہ جس مسجد اقصی کا سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ ہے وہ آسمانوں کی مسجد ہے۔ اور دوسری سورہ مبارکہ والنجم ہے، جہاں خدا یہ اٹیسٹیشن دے رہا ہے، یہ ضمانت دے رہا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ماتھے کے بل اترتے ہوئے تارے کی، قسم ہے تارے کی جو پیشانی کے بل آیا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یہ تو بولتا ہی نہیں، بس وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ یہ کہنا خدا کا بتا رہا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں، تو آپ ذرا تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے تو آپ کو منافقین کا وہ قول مل جائے گا جہاں نبی نے معراج کے کل احوال بیان کیے اور لوگوں نے کہا کہ بھائی کی محبت میں بہک گئے ہیں، اور کہا کیا، جب تازے معراج سے واپس آئے تو کثرت سے بھری پڑی ہے یہ روایت کتابوں میں، صحیفۃ الابرار سے بہار الانوار تک کتابیں چھلک رہی ہیں اس روایت سے کہ نبی سے پوچھا گیا بأی لغت تخاطبک، سرکار کس لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی، تو مسکرا کے کہنے لگے خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، میرے پروردگار نے علی کے لہجے میں مجھ سے گفتگو کی، اور میں نے پوچھا پالنے والے تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں، تو آواز قدرت یہ آئی کہ آپ کے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت کو نہیں پایا، تو اللہ تو قادر ہے کسی بھی لہجے میں، جب وہ موسیٰ کے لیے درخت سے بول سکتا ہے تو نبی کے لیے پردے سے کیوں نہیں بول سکتا؟ تو کہا علی کی محبت پائی تاکہ آپ کا قلب مطمئن ہو جائے، تو ہم نے علی کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی۔ اور آگے تسلسل سے آیتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمارے قریب آیا اور ایسے مقام پہ پہنچا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ قریب ہوتا گیا اور قربت کا یہ منزل آ گئی قربت کی کہ یہاں سے مہمان بڑھا، وہاں سے میزبان نے استقبال کیا، اور 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور ہم نے اپنے عبد پر وحی کی، جو بھی کی، ماں اوحا، یہ ماں کا لفظ یاد رکھیے گا، ہم نے وہی کی، ماں اوحا جو بھی کی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کسی اعلیٰ قیادت کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کیمرہ میٹنگ ہوتی ہے،
اور بتایا نہیں جاتا بھائی کیا گفتگو ہوئی، جو بھی ہوئی بھائی آپ کو کیوں بتائیں، تو محبوب اور اس کی گفتگو ہے. تو پتہ کب چلا؟ پتہ تب چلا جب حجۃ الوداع سے واپس آئے اور اللہ کے نبی سے اللہ نے یہ کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر ماں، وہی لفظ ماں ہے جو نازل کیا گیا تھا، نہ یہاں بتایا نہ وہاں بتایا. اس سے پتہ چلا کہ جو معراج پہ ملا تھا وہ کچھ نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب تھی. اسی لیے امام صادق کا قول ہے کہ ولایت علی وہ تحفہ ہے جو ہمارے جد رسول اللہ نے اللہ سے بالمشافہ لیا ہے، یعنی اس قربت کی منزل پہ لیا ہے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے، کیا تم اس بات پہ جھگڑ رہے ہو جو تمہارے نبی نے دیکھا آسمانوں پر؟ ما زاغ البصر، اس کی نظر بھٹکی نہیں ہے اور اس کے دل نے اسے جھٹلایا. یہ سورہ مبارکہ نجم کی آیت ہیں تواتر سے. اس کی نظر بھٹکی نہیں ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا اس نے جھٹلایا نہیں ہے، اور اس نے اس چیز کو دوبارہ بھی دیکھا جب وہ جنت الماوا میں تھا، جب وہ سدرۃ المنتہا پہ تھا، اور ہم نے اسے اپنی آیت کبریٰ دکھائی ہے، سب سے بڑی آیت دکھائی ہے. تو پوچھا گیا وہ آیت کبریٰ کون سی ہے؟ علی ممبر کی مسجد پہ ہیں، مسجد کوفہ ہے، ممبر ابیض ہے، مسجد اعظم ہے، کوفے کا شہر ہے. کسی نے پوچھ لیا یا علی یہ بتائیے کہ کون سی آیت کبریٰ دیکھی ہے اللہ کے نبی نے معراج پہ؟ تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اللہ کی مجھ سے بھی بڑی کوئی آیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً معراج پہ، اور یہ نبی کی تواتر سے حدیث علماء شیعہ میں بھری پڑی ہیں اور شیعہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ نبی نے معراج پہ دیکھا اور زیارت بھی کی، اور ایک تمثیل اللہ نے بنائی ہوئی ہے، فرشتے اسے دیکھتے ہیں اور مولا علی کے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو آسمانوں پہ ایک چہرہ ہے مولا علی کا. اور آنے والے دنوں میں ہم شہادت امیر المومنین کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس روایت کی اور تفصیل میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت خوبصورت قبلہ شب معراج پر گفتگو فرما رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی. یا محمد، یا محمد. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے. جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. جی قبلہ، آپ ابھی فرما رہے تھے شب معراج کے موقع پر کہ 18,000 عالمین دیکھتے ہوئے جب رسول خدا پہنچے ہیں اور پھر واپس جب آئے ہیں تو اب ان کا بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، تو کیا اس وقت رک گیا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جب نبی چلے ہیں تو بستر سے ظاہر ہے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے اور بستر گرم تھا. ظاہر ہے کہ اگر بستر پہ کوئی سو رہا ہو تو بستر کی گرمی ہوتی ہے. اور جب چلے ہیں تو ایک کوزہ پانی کا تھا جس سے چلتے ہوئے پیغمبر اکرم کا پاؤں ٹکرایا ہے، اور ایسے میں دروازہ اگر آپ بند کر کے جائیں تو زنجیر در ہوتی ہے، یا آپ کی زبان میں جسے کنڈی کہا جاتا ہے، تو وہ ہلتی رہتی ہے. جب دروازے کی چھاپ ہو اور دروازہ بند ہو زور سے تو وہ کنڈی ہلتی ہے. تو ایسے میں کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم رہا، پانی بھی بہتا رہا جس کوزے سے پاؤں ٹکرایا ہے، اور نبی 18,000 عالمین میں ہو کے بھی واپس آ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وقت ٹھہر گیا ہے، یا وقت کی رفتار تھم گئی ہے، یا وہ سلو ہو گیا ہے، یا اس میں آہستگی آ گئی ہے، کیونکہ وہ قادر ذات ہے، قادر مطلق ہے. اگر وہ اپنے حبیب کو اتنے طویل مسافت پہ لے کے گئے اور واپس لے آئے تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. اور اس کے لیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں جس کو شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی، علماء اہل سنت میں
علامہ صالح کاشفی حنفی، ان کی کتاب ہے مناقب مرتضوی، جس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے، کوکب درری کے نام سے. انہوں نے لکھا کہ مولا علی کوفے کے ممبر پہ تھے اور ایسے میں یہی معراج بیان کر رہے ہیں، اور یہی جملہ مولا نے کہا کہ 18,000 عالمین کی سیر کر کے نبی آئے ہیں اور خدا نے ملاقات کی، اور ایسے میں جب واپس آئے ہیں تو جب گئے تھے تو بستر گرم تھا، تو بستر ویسے ہی گرم تھا، زنجیر در ویسے ہی ہل رہی تھی، کوزے سے پاؤں ٹکرایا تو ویسے ہی پانی بہہ رہا تھا. لیکن ہو سکتا ہے آج بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے، تو اب دیکھیے کہ مولا نے اپنی کرامت سے، کیونکہ وسیع ہیں علم نبی کے، شہر علم کا دروازہ ہیں، تو مولا علی نے سمجھایا کہ معراج رسالت کیا تھی. ایسے میں ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، جب وہ چلا تھا اپنے گھر سے تو اس کی بیوی مچھلی چھیل رہی تھی، اس کی زوجہ، اور وہ مچھلی کے لیے اس نے کہا کہ میں مچھلی چھیل رہی ہوں، جا کے پانی لے آؤ. مسجد سے گزر ہوا، مولا کا خطبہ اس کے کانوں میں پڑا تو ٹھہر کے خطبہ سننے لگا. جب مولا نے یہ جملے کہے کہ نبی 18,000 عالمین سے ہو کے آئے اور بستر گرم تھا، زنجیر در ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، تو دل میں سوچتا ہوا چلا، قول علی پہ شک کیا. اب دیکھیے کہ منکر معراج کو مولا علی نے سزا کیسے دیا. سوچتا ہوا چلا کہ یہ بنی ہاشم جو دل میں نعوذ باللہ آتا ہے کہتے رہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے 18,000 عالمین، یہ 18,000 گلیاں نہیں ہیں، 18,000 شہر نہیں ہیں، عالمین ہیں، اور ہمارا عالم اتنا بڑا ہے تو یہ کتنے بڑے ہوں گے، اور وہاں سے نبی ہو کے بھی آ گئے اور اتنا کم وقت لگا. ایسے میں جب پانی لینے جا رہا ہے، پانی بھرا، اس نے گھاٹ پہ پہنچا، پانی بھرا اور وہ مٹکا رکھ دیا. اب جو مٹکا اس نے رکھا تو اسے گرمی محسوس ہوئی، تو اس نے اپنا لباس اتارا اور سوچا کہ میں غوطہ لگا لوں، گرمی کم ہو جائے گی. گرمی میں ظاہر ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ پر پانی ڈالے تاکہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے. تو ایسے میں لباس اتارا، غوطہ لگایا. اب جو غوطہ لگا کے وہ نکلا ہے تو وہ ایک عورت میں تبدیل ہو چکا ہے، ایک دوشیزہ میں تبدیل ہو چکا ہے. شہر دوسرا ہے، جگہ دوسری ہے، گھاٹ دوسرا ہے. وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. ظاہر لباس نہیں تھا، کچھ بیویوں نے دیکھا، اسے لباس دیا. اب وہ جب اس شہر میں آیا تو ایک بہت رئیس امیر کبیر شہزادے کی نگاہ اس پہ پڑی، اس کا دل اس کی طرف مائل ہوا، اس کا عقد ہوا، اور عقد کے ساتھ وہ 6 برس اس نے اس کی مائیت میں، اس کے عقد میں گزارے، اور 5 اولادیں. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ وقت کیسے رک گیا. مولا علی نے اپنے معجزے سے بتایا. تو 5 اولادیں اس کے یہاں ہوئی. ایک دن ایسے ہی وہ پانی بھرنے، اب وہ چلا تو نہیں، ظاہر ہے کہ عورت بن چکا ہے تو چلی، تو پانی بھرنے کے لیے گھاٹ پہ آئی. اس نے پانی کو بھرا اور وہ مٹکا ویسے ہی رکھا. لیکن جب وہاں سے مٹکا بھر کے وہ چلا تھا تو وہ جب دوڑا ہے غوطہ لگانے کے لیے تو اس کا پاؤں مٹکے سے ٹکرایا تھا، تو مٹکا گرا اور پانی بہنے لگا. اس نے سوچا غوطہ لگا لوں پھر پانی دوبارہ بھر لوں گا. اب واپس ویسے ہی مٹکا بھر کے رکھا ہے، گرمی کے دن تھے یہ بھی. اس نے پھر غوطہ لگایا. اب جو غوطہ لگایا تو یاد رکھیے 6 برس گزر چکے ہیں، 5 بچوں کی جنم دے چکی ہے، ان کی والدہ بن چکی ہے. ایسے میں غوطہ لگا کے جو سر نکالا تو وہی مرد تھا، وہی گھاٹ تھا، وہی کوفہ تھا. اب جو دیکھا تو مٹکے سے پانی بہہ رہا ہے. مٹکا لے کے حیرت میں چلا اور اپنے گھر پہنچا، دوڑا دوڑا آیا، ہانپتا کانپتا، حواس باختہ، اور زوجہ سے پوچھا مجھے کتنی دیر ہوئی ہے. کہ بھائی گھبرائے کیوں جا رہے ہو، ابھی گئے ہو اور آئے ہو. تو دیکھا زوجہ ابھی بھی مچھلی چھیل رہی ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ علی کے قول میں شک نہیں کرنا چاہیے. دوڑتا ہوا، یہ جملہ ضرور سنیں ہمارے سامعین، دوڑتا ہوا وہیں آیا تو مولا کے خطبے کی روانی وہیں تھی. بتا رہے تھے معراج میں کیا کیا ہوا. آ کے علی کے قدموں پہ گر گیا. مولا آپ یقیناً شہر علم کے دروازہ ہیں، آپ نبی کے علم کے وارث ہیں. میں نے مان لیا کہ جب نبی گئے اور واپس آئے تو اتنا کم وقت لگا کہ بستر کی گرمی باقی تھی، زنجیر در ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا. تو مسکرا کے علی نے کہا مانا تو نے، لیکن تو نے بھی 5 بچوں کے بعد مانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب تیرے ہاں 5 اولادیں ہو گئیں تو نے اس کے بعد مانا. یعنی مولا نے اپنی کرامت سے بتا دیا. اسے سزا بھی مل گئی، اپنی پہلی حالت پہ بھی آ گیا، اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وقت ایک ہی جگہ رک کیسے سکتا ہے اور ایک ہی جگہ باقی کیسے رہ سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ناظرین، اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. سحری ٹرانسمیشن کا 17ویں سحری ٹرانسمیشن ہماری اختتام کو پہنچی. اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم محمد یا محمد یا